عورت کی پیدائش مٹی سے کیوں نہ ہوئی؟ عورت کی شرمگاہ کس چیز سے بنائی گئی؟ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اس ویڈیو کو محض سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے دیکھیے اور اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ آخر عورت کی تخلیق کو لے کر ہمارے معاشرے میں اتنی الجھن کیوں ہے؟ کیوں بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر مرد کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا عورت کی پیدائش میں کوئی فرق تھا یا کوئی کمی تھی، یا یہ سب اللہ تعالیٰ کی کسی ایسی حکمت کا حصہ ہے جسے ہم نے کبھی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، یہ سوال صرف عورت کی پیدائش کا نہیں بلکہ یہ ہماری سوچ، ہمانیت اور ہمارے کردار کا آئینہ ہے۔ قرآن کریم ہمیں انسان کی تخلیق کا آغاز بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، مختلف طرح کی مٹی کو جمع کیا، پانی سے گوندا، ایک خاص مدت تک چھوڑا، پھر اس جسم میں روح پھونکی تاکہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی اصل مٹی ہے اور وہ غرور نہ کرے، وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھا اور یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان اکیلا مکمل نہیں ہوتا۔ انسان کو سکون کے لیے ہمراز چاہیے۔ انسان کو ایسے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا دشمن نہ ہو بلکہ اس کا سہارا ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عورت کی تخلیق کا راز سامنے آتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو الگ مٹی سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا فرمایا، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے صدیوں سے عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر عورت کو الگ مٹی سے بنایا جاتا تو آج مرد اور عورت کے درمیان اصل کی جنگ ہوتی۔ کوئی کہتا میں بہتر مٹی سے ہوں، کوئی کہتا میں اعلیٰ مٹی سے ہوں، لیکن اللہ نے عورت کو مرد ہی سے پیدا کر کے واضح اعلان کر دیا کہ تم دونوں ایک ہو، تمہاری اصل ایک ہے، تم میں سے کوئی برتر نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ ناظرین، یہ عورت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی عظمت ہے۔ عورت مرد کی دشمن نہیں، عورت مرد کی تکمیل ہے، عورت مرد کے سکون کا سبب ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجیے، اگر عورت الگ مٹی سے بنتی تو مرد اسے ہمیشہ اجنبی سمجھتا، لیکن جب عورت مرد ہی سے بنی تو اللہ نے مرد کے دل میں یہ احساس رکھ دیا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری امانت ہے۔ ناظرین، آج جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی بنیادی خلیاتی نظام سے وجود میں آتے ہیں، فرق صرف کردار اور ذمہ داریوں کا ہے۔ عورت کے جسم کو خاص طور پر اسی انداز میں بنایا گیا کہ وہ زندگی کو جنم دے سکے، ایک نئی روح کو اپنے اندر پال سکے۔ ناظرین، یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جس کے بغیر دنیا کا نظام ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتا۔ عورت کا جسم کوئی مذاق نہیں، کوئی شرمندگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ عورت کے جسمانی اعضاء بشمول اس کا تولیدی نظام اسی انسانی مادے سے بنایا گیا جسے مرد کا جسم بنایا گیا، گوشت، خون، خلیات اور روح۔ یہ کوئی معیوب یا گھٹیا چیز نہیں بلکہ وہ مقدس نظام ہے جس کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، اور اس لیے اسلام نے عورت کے جسم کو پردے اور احترام میں رکھا، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے اتنے ہی چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے عورت کے جسم کو سوال بنا دیا، حالانکہ اسلام نے عورت کو جواب بنایا ہے۔ عورت بیٹی بن کر رحمت ہے، بیوی بن کر سکون ہے، ماں بن کر جنت کا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ ناظرین، عورت کی تخلیق آدم علیہ السلام سے ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ عورت کوئی بوجھ نہیں، عورت کوئی کمتر مخلوق نہیں بلکہ وہ مرد کا لباس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس عیب چھپاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، سکون دیتا ہے۔ عورت مرد کے لیے یہی سب کچھ ہے اور مرد عورت کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین و آسمان بنائے، پھر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مختلف قسم کی مٹی جمع کی گئی، اسے پانی سے گوندا گیا، پھر ایک خاص مدت تک وہ مٹی کا پیکر بغیر روح کے رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، آنکھیں کھلی، سانس آئی اور انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب فرشتے نام نہ بتا سکے تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے، اس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
جس نے تکبر کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، لیکن اللہ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، انسان کی فطرت تنہائی پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ الگ مٹی سے تخلیق نہیں تھی بلکہ آدم علیہ السلام ہی کی ذات سے بنائی گئی، تاکہ مرد اور عورت کی اصل ایک رہے اور کوئی برتری کا دعویٰ نہ ہو۔ اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد آدم علیہ السلام کو سکون دینا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون پا سکو۔ اس طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی بنے، پھر آدم اور حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے ہر نعمت حلال کر دی، صرف ایک درخت سے منع فرمایا۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، جھوٹی قسمیں کھائی اور بہکایا، آخرکار ان سے لغزش ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی مان لی، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر پھر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ انسانیت کا سفر شروع ہو۔ یوں آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی بنے، اور اماں علیہ السلام پہلی ماں بنی۔ ان دونوں سے پوری انسانیت پھیلی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور یہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسایا۔ جنت ایسی جگہ تھی جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ بیماری، نہ غم، ہر نعمت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، نافرمانی نہیں بلکہ امتحان۔ ناظرین یاد رکھے، شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھا کیونکہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی حسد میں اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش بھی کی تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جھوٹی قسمیں کھائی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ آخرکار انسان ہونے کے ناطے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی نافرمانی ہوئی، اللہ کا حکم آیا اور ان کی جنت کی حالت بدل گئی۔ ناظرین یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کے بعد ضد نہیں کی، غرور نہیں دکھایا، بلکہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کی، آنسو بہائے اور وہ دعا مانگی جو قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جھنجھانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے، توبہ قبول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ نافذ کیا، اور وہ یہ کہ آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ سزا نہیں تھی بلکہ ایک مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم زمین پر اترو، وہاں تمہاری اولاد پھیلے گی، تم آزمائش میں ڈالو گے، جو میرے حکم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ اور حضرت اماں حوا دوسری جگہ اتری، اور پھر برسوں کی جدائی کے بعد عرفات کے مقام پر ان کی ملاقات ہوئی، اس لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچان کی جگہ۔ ناظرین دنیا میں آنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذلت نہیں بلکہ انسانیت کی شروعات تھی۔ یہیں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، محنت، رزق، صبر، دعا اور ہدایت کا نظام قائم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کھیتی باڑی کی، اللہ کا پیغام اپنی اولاد تک پہنچایا اور انسان کو یہ سبق دیا کہ غلطی ہو جائے تو شیطان کی طرح اکڑو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح جھک جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کا باپ کہا جاتا ہے۔ ناظرین خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کسی سزا کے طور پر نہیں اترے بلکہ اللہ کے منصوبے کے تحت اترے تاکہ زمین پر اللہ کی خلافت قائم ہو، انسان آزمائش میں ڈالا جائے اور جو صبر، توبہ اور اطاعت کرے وہ دوبارہ جنت کا حقدار بن سکے۔ ناظرین اب ذرا اس سوال کی طرف آتے ہیں جسے لوگ غلط انداز میں بار بار اچھالتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کس چیز سے بنائے گی۔ ناظرین یہ سوال اگر علم کے لیے ہے تو جواب عبادت ہے، لیکن اگر مذاق یا حقارت کے لیے ہو تو یہ گناہ بن جاتا ہے۔ عورت کا جسم بھی اسی انسانی مادے سے بنایا گیا جس سے مرد کا جسم بنایا گیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عورت کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے تسلسل کے لیے مخصوص ذمہ داری دی ہے، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے اس کے جسم کو زیادہ تحفظ، زیادہ پردہ اور زیادہ احترام دیا گیا۔ ناظرین اسلام نے کبھی عورت کے جسم کو فحاشی یا تماشا نہیں بنایا بلکہ اسے امانت قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے احترام کا حکم دیا گیا۔ ناظرین اگر ہم عورت کی تخلیق کی اس حکمت کو سمجھ لیں تو نہ بیٹی کو بوجھ سمجھیں گے، نہ بیوی کو غلام، نہ ماں کو نظر انداز کریں گے۔ اب ناظرین اصل سوال کا مکمل اور حتمی جواب سن لیجئے۔ عورت کی پیدائش مٹی سے اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مرد اور عورت ایک ہی اصل سے ہوں تاکہ انسانیت میں برابری قائم رہے اور عورت کی جسمانی ساخت
بشمول تولیدی نظام اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت اسی انسانی فطرتی نظام کے مطابق بنائی گئی، جس کا مقصد نسل انسانی کا تسلسل ہے، اور شریعت نے اسے عزت، پردے اور پاکیزگی کے دائرے میں محفوظ کیا۔ ناظرین، یہ تخلیق کسی کمی کی نہیں بلکہ کامل حکمت اور ربانی منصوبے کی علامت ہے۔ عورت کوئی سوال نہیں، عورت خود ایک مکمل جواب ہے، اور جس دن ہم نے اس جواب کو دل سے سمجھ لیا، اس دن ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا، ہمارے معاشرے میں عدل آ جائے گا، اور انسان واقعی انسان بن جائے گا۔ ناظرین، آج اگر آپ نے یہ بات دل سے سمجھ لی کہ عورت مٹی سے نہیں بلکہ مرد ہی کی جان سے پیدا کی گئی تاکہ برتری نہیں بلکہ محبت پیدا ہو، اور عورت کا جسم کوئی سوال نہیں بلکہ رب کی امانت ہے، تو یاد رکھیے، جس دن ہم نے عورت کو سمجھ لیا، اسی دن ہمارے گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، اور وہ معاشرہ جنم لے گا جہاں بیٹی رحمت، ماں جنت اور بیوی سکون سمجھی جائے گی۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہی ویڈیو نہیں، آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔